اس ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مجلس کس طریقے سے کس لہجے میں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو اس ویڈیو میں جو ہماری جو لائیو کلاس ہے تو اس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ اسراء کو ہم لوگ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ فضائل امام زمانہ علیہ السلام کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مصائب جو ہے بی بی صغریٰ علیہ السلام کے جو ہے ہم لوگ اس میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا آغاز مجلس آتا ہے۔ آغاز مجلس میں سب سے پہلے ہمارے صلوات کے جملے آتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد خطبہ، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا۔ تو ہم لوگ صلوات کے جملوں سے شروع کریں گے۔ صلوات کے جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس لہجے میں ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ صلوات کے جملے جو ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل لہجے میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی اس طریقے سے: خاندان زہرا پر بآواز بلند صلوات، برائے خوشنودی پنجدن پاک نعرہ صلوات، برائے استقبال امام زمانہ نعرہ صلوات۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم لوگ صلوات کے جملے پڑھتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آغاز مجلس میں صلوات کے جملے ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کہیں گے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ہم لوگ جو ہے اپنا شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جب ہم لوگ اعوذ باللہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے، اس طریقے سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم لوگ جو ہے خطبہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلوات۔ تو یہاں پہ جب ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، جب ہم لوگ لاسٹ میں ابی القاسم محمد کہتے ہیں تو اس کو ہم لوگ تھوڑا کھینچ کر کہتے ہیں، ابی القاسم محمد۔ لوگ یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں: وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے ہم لوگ جو ہے اپنے خطبے کو پڑھتے ہیں: وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَالْجَنَّةُ لِلْمُطِّيعِينَ وَالنَّارُ لِلْعَاصِينَ۔ اور جب اما بعد کہیں گے تو وہ ایک دم نارمل لہجے میں اما بعد، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہیں گے۔ اور اما بعد کہنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے یہاں پر ہم لوگ اپنی آیت کو پڑھتے ہیں: اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور لاسٹ میں جب بھی ہم لوگ کسی بھی خطبے کو لاسٹ میں کچھ بھی ہم ختم کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے کھینچتے ضرور ہیں: خبیرم بصیرا صلوات۔ تو اس طریقے سے کر کے ہم لوگ صلوات بھیجیں گے، اور خطبہ دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کو کریں گے۔ تو حمد و ثنا ہمیشہ یہ کہیں گے، اگر آپ کی پہلی مجلس ہے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام ہم اس پروردگار عالم کے لیے، تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے، اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 12 مجلس پڑھتے رہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے ہمیشہ کی طرح مجلس شروع کرنے سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے زمین کا فرش بچھایا۔ اب جیسے ایک کے بعد ایک اللہ کی نعمتوں کا ہم لوگ تذکرہ کریں گے تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس کو جلدی جلدی پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، جس نے دریا میں روانی پیدا کی، جس نے تاروں میں چمک اور سورج میں گرمی پیدا کی۔ ہم لوگ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنے فضائل کو جوڑیں گے۔ وہی پروردگار عالم جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی معتبر اور معظم کتاب بھیجی، وہی رحمان و رحیم۔ اب جب ہم آیت کو جوڑنے والے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جب ہم لوگ کہتے ہیں وہی رحمان و رحیم، یا پھر رسول اللہ کی جن کی حدیث ہے ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگ اپنے لہجے کو ڈاؤن کرتے ہیں اور ایک دم آہستہ سے بولتے ہیں وہی رحمان و رحیم، اور تھوڑا سا کھینچ کر وہی رحمان و رحیم اپنی اس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اس کی تلاوت کریں گے، اور اس کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے اس کا یہاں پہ ترجمہ بتائیں گے، اور ترجمہ بتائیں گے تو اس کے بعد پھر صلوات بھیجیں گے۔ وہی رحمان الرحیم اپنی اسی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صلوات۔
اس طریقے سے کر کے ہم لوگوں نے اللہ کی حمد و ثنا دیکھ لی، اور یہ تو ہماری آیت کی تفسیر ہے. اس کو چاہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے. اب ہم لوگ جو ہے اپنے فضائل کے درس کو یہاں پہ سیدھے جوڑیں گے. تو ہم لوگ اس طریقے سے کہیں گے، اب جب ہم لوگ دوبارہ سے یعنی کہ جب ہم لوگ انہوں نے سلوات بھیج دی، تو سلوات بھیجنے کے بعد جب ہم دوبارہ سے اپنی مجلس کو یعنی کہ اپنے فضائل کو اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں، تو ہم لوگ اس طریقے سے یعنی کہ اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ وہی پروردگار عالم اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے ناب نوح کے بعد کتنا بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ اپنے سبھی بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو جہاں پہ ہم تھوڑا سا رکتے ہیں، یعنی کہ جو چیز جہاں پہ ہمیں لوگوں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا رکیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری سینٹینس کو کہیں گے کچھ اس طریقے سے. کیونکہ اب ہم جو ہے لوگوں سے سوال کرنے والے ہیں کہ اللہ اپنے سبھی بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. تو اب انسان یہ نہ سوچے، یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. جب ہم لوگ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں یا لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے لہجے کو 1 سیکنڈ کے لیے وہاں پہ وقفہ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے شروع کرتے ہیں. اللہ اپنے سبھی بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. تو انسان اب یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے، ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے اور اسے دیکھ رہا ہے. تو عزیزوں، اب سوال یہ ہوتا ہے، اب ہم لوگوں نے پھر یہاں پہ ہوتا ہے کو جو ہے جب بھی ہم لوگ رکتے ہیں تو ہلکا سا کھینچ کے رکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ یعنی یہاں پہ ہم لوگ نے سوال پوچھا تو ہم لوگوں نے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے کہ انسان کو جب معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے جب اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے بعد اور سوال یہ آتے ہیں، اور پھر جب گناہ کر لیتا ہے تو آخر پشیمان کیوں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو پشیمان تک نہیں ہوتے. اور پھر سب سے بڑا سوال کہ جب اللہ سب حالات دیکھ رہا ہے اور ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، تو آخر اس وقت ہم کس طریقے سے صبر کریں اور کیسے سکون پائیں. تو یہ ہمارے کچھ سوال ہیں جو ہم لوگوں سے پوچھیں گے. اچھا، سوال پوچھنے سے یہاں پہ یہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، جو بھی مجلس سن رہے ہیں، وہ لوگ مجلس میں کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں. وہ لوگ کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ ہاں آخر اس طریقے سے کیوں ہوتا ہے. جب ہمیں معلوم ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ اللہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے، لیکن تب بھی انسان گناہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر اسے ملامت بھی ہوتی ہے، وہ پشیمان بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر لیا. تو یہ جب سب لوگ سنیں گے تب ان کو پتہ چلے گا، تب وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم گناہ تب بھی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پشیمان بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی حالات بھی آ جاتے ہیں کہ صبر اور سکون میں رہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آخر یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر سب سے بہترین جواب دینے کا طریقہ، کیونکہ اگر کسی کو بھی جواب دیں گے تو قرآن مجید سے جواب دینا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اختلاف نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب ہم لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان سب سوالوں کا جواب ہم لوگ کہاں سے لیں گے؟ بے شک وہیں سے جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. وہیں سے جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد اب جب ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ کس چیز کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے، یعنی قرآن سے. اس طریقے سے کر کے اس کو بولیں گے. تو اب سوال کا جواب انسان کہاں سے لے؟ بے شک وہیں سے لے جہاں جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یعنی قرآن سے. تو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان سب کی وجہ کیا ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ انسان غلطی کرتا ہے تو قرآن میں دیکھا، اور اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی غلطی کرتا ہے. تو اب جب ہم نے قرآن میں دیکھا تو پتہ چلا. اب جب پتہ چلا، اب ہم لوگ جواب دینے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر بھی زور دیں گے. جب ہم نے قرآن میں دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک شے رکھی ہے. ایک شے ہمارا یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کے اوپر زیادہ زور دیں گے. انسان کے اندر ایک شے رکھی ہے جسے نفس کہتے ہیں. جسے نفس کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم لوگ زور دیں گے، جسے نفس کہتے ہیں. یعنی اگر ان سوالوں کے جواب چاہیے تو انسان کو انسانی نفس کو جاننا ہوگا. تو آئیے نفس کے اقسام دیکھتے ہیں، اور نفس کے 3 اقسام ہیں. اقسام کا مطلب ہوتا ہے قسمیں. تو نفس کی 3 قسمیں. اس کے بعد آپ بتائیں گے نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ وہاں پہ سلوار بھجوا سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ریسٹ مل جائے. وہاں پہ ہم لوگوں نے سلوار بھیج دیا. اب جب ہم لوگ دوبارہ سے شروعات کر رہے ہیں تو اب ہم لوگ اس طریقے سے کہیں گے. تو قرآن نے نفس کی جو ہے وہ 3 درجے بتائے ہیں. قرآن نے نفس کے 3 درجے بتائے ہیں. نفس امارہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، نفس لوامہ جو غلطی پر ملامت کرواتا ہے، اور سب سے اونچا مقام ہے نفس مطمئنہ کا. ایک ایسی روح، ایک ایسا نفس، ایک ایسی روح جو سکون والی ہے.
جو بھی ہمارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ زیادہ کھینچتے ہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ جب بھی فضائل پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی امپورٹنٹ الفاظ ہوتے ہیں ہماری سینٹینس میں، ان کو ہم لوگ ان کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، ان کو زیادہ کھینچتے ہیں۔ بس اتنا سا یاد رکھیں گے تو فضائل پڑھنا بہت آسان ہے۔ ایک ایسی روح جو سکون والی ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے اور ہر حال میں اطمینان پاتی ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ کس سورہ میں فرما رہا ہے؟ سورہ فجر کی 27ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت میں اللہ نے اسی نفس کا ذکر کیا ہے، اسی نفس کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہے یہ کیا فرمایا ہے؟ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اب جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جب یہ کیا تو اب ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کہیں گے سوچو دوستو، جو انسان کا نفس اتنا پاک ہو کہ اللہ خود اس کو بلائے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اب ہم لوگ یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم لوگ اس کے اوپر زور تو دیں گے، پر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لوگ اپنی خوشی کا بھی اظہار کریں گے اور شوق کا بھی اظہار کریں گے، یعنی کہ لوگوں کو ہم لوگ اس طریقے سے بتائیں گے کہ سوچئے دوستو، جب انسان کا نفس، اب یہاں پہ تھوڑا سا لہجہ ہمارا بلند ہوگا اور اپنے ہر ایک الفاظ کے اوپر ہم لوگ زور دیں گے۔ سوچئے دوستو، جب انسان کا نفس اتنا پاک ہو جائے کہ اللہ خود اس کو بلائے تو آخر اس روح کا کیا مقام ہوگا۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ جب ہم لوگوں نے یہ بتا دیا تو اپنے جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہماری مجلس میں وہ انگیج رہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لوگ ان سے سوال سب سے زیادہ پوچھتے ہیں۔ جتنے زیادہ سوال ہم لوگ اپنی مجلس میں پوچھتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے جو مجمع ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے، کیونکہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ نہیں بھی سن رہے ہیں تو جب وہ یہ سنیں گے کہ اتنا بڑا مقام ہے ایک روح کا، ایک نفس کا، کہ اللہ خود اس کو بلا کر کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے تو میری جنت میں داخل ہو جا، تو اس روح کا کیا مقام ہوگا؟ اب ہم لوگ سوال کریں گے، لیکن آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا نفس بنتا کیسے ہے؟ اب دیکھیے، بنتا پہ ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے کیونکہ یہی ہمارا سوال کا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایسا نفس آخر بنتا کیسے؟ اب ہر کوئی انسان سوچے گا کہ کتنا اونچا نفس ہے یہ کہ ہر رضا پہ راضی ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، اللہ جو ہے اس سے راضی ہے، تو آخر یہ نفس بنتا کیسے ہے؟ تو بنتا پہ جو ہے ہم لوگوں نے بہت زور دیا۔ اب ہم لوگ اسی سوال کا جو ہے جواب دیں گے۔ تو یہ جب ہم لوگ سوال اور جواب کر کے جو ہے اپنی مجلس کو پڑھتے ہیں، فضائل کو پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بور نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نفس اس بندے کا بنتا ہے، وہ بندہ، اب یہاں پہ دیکھیے ہم لوگ نے کوما میں تھوڑی سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور جب بھی ہم ایک کے بعد ایک کسی بھی لگاتار کوئی چیزیں بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارا وہاں پہ لہجہ جو ہے تھوڑا سا جلدی کا ہو جاتا ہے۔ فضائل پڑھنے میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا فضائل میں ہمارا کیا ہے کہ سوال اور جواب ہمارے آتے رہیں، کہ ہم سوال کریں اس کے بعد پھر ہم جواب بتائیں تاکہ لوگ انگیج رہیں۔ دوسرا ہمارا بنتا ہے کہ جس بھی چیز کے اوپر ہمیں، چاہے وہ کوئی سوال ہو یا کوئی جواب کا کوئی پارٹ ہو یا کوئی سینٹینس میں کوئی ایسی چیز آئے جس سے انسان سن کے بہت حیرت زدہ ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام سینٹینس میں جو ایک امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ کھینچتے ضرور ہیں۔ اور تیسرا، جب بھی کوئی ہمیں ایک کے بعد ایک کوئی بھی چیز، چاہے وہ نعمتوں کا تذکرہ کریں یا ایک کے بعد ایک کوئی چیز ہم لوگ بتائیں، اب ہم لوگ جو ہے نفس مطمئنہ کس بندے کا ہوتا ہے تو یہ بھی ہم لوگ ایک کے بعد ایک اس کی تعریف کرنے جا رہے ہیں، تو اس بندے کی تعریف کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ابھی تک ہم لوگوں نے فضائل میں دیکھ لی۔ یہ نفس اس بندے کا بنتا ہے، وہ بندہ جو ہر مشکل اور آسانی میں اللہ سے راضی رہتا ہے، جو دنیا کے لالچ، غصے، حسد اور تہمت سے آزاد ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم لوگ لاسٹ میں ایک سینٹینس کو ختم کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو کھینچتے ہیں، اللہ سے راضی رہتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ جو دنیا کے لالچ، غصے، حسد اور تہمت سے آزاد ہوتا ہے، جس کا دل صرف اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، جو ہر حالت میں صبر اور شکر کرتا ہے، اور جو اپنی روحانی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اب وہی نفس مطمئنہ کا حقدار بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اب ان کی زندگیوں سے ریلیٹ کرنا شروع کریں گے۔ اور آج کل ہم سب زندگیوں کے اسٹریس، ٹینشن، لالچ اور کمپٹیشن میں اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں کہ سب کو چین چاہیے، سکون چاہیے، لیکن اصلی سکون کہاں ملتا ہے؟ تو اس کا جواب آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ رعد کی 28ویں آیت میں، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، اس کا لاسٹ کا پارٹ یہاں پہ جو ہے دیا ہوا ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ صلوات یہاں پہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح بھی نفس مطمئنہ بن جائے تو ہمیں اب یہاں پہ بھی ہم لوگ ایک کے بعد ایک وہ چیز بتانے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا جلدی جلدی پڑھیں گے۔ اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی، دنیا کے چکر سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، صبر اور شکر کو اپنی عادت بنانی ہوگی، اپنے دل سے نفرت، حسد، کینہ و غرور ہٹانا ہوگا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے ہر فیصلے پر پوری رضامندی دکھانی ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ کی رضامندی سے جو ہم لوگوں نے ابھی ویڈیو جو ڈالا ہے، تو اس میں آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے میں نے کیونکہ اپنی مجلس کو زینت بڑھانے کے لیے جو ہے شعر کا استعمال کیا ہے، کہ جب ہم لوگ شاعری ایڈ کرتے ہیں تو اس سے ہماری مجلس میں ایک اور بہت اچھی رونق آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ درس جو ہے آپ لوگ کو معلوم ہے، جو بھی حدیث پڑھتا ہوگا، کہ جب بھی انسان درس دیتا ہے تو لوگ جو ہے زیادہ بور ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی درس جو ہے مطلب لینا اتنا زیادہ پسند نہیں آتا جتنا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، کیونکہ بے شک ان کے فضائل کا مقابلہ اب کیونکہ درس ہے، پڑھائی ویسے بھی انسان سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ فضائل زیادہ پڑھے جائیں، لیکن ہمیں ان تک جو ہے درس بھی پہنچانا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ اس چیز کو کیسے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، کیسے لوگ بور نہ ہو بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے اچھا یہی رہتا ہے کہ آپ سوال کریں اور پھر اس سوال کا جو ہے جواب دیں، تاکہ لوگ جو ہے آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ اس کو آزما کے دیکھیے گا۔ تو اللہ کی رضامندی کب حاصل ہوگی؟ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کب حاصل ہوگی سوال کیا، تو اللہ کی رضامندی تب حاصل ہوگی جب ہم گناہ سے بچیں گے۔ اب مگر یہ جو شیطان ہے، اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دو چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، ایک سوال اور جواب ہم لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم سب گناہ سے بچنا تو چاہتے ہیں، مگر یہ شیطان جو ہے یہ ہمارا راستہ مشکل بناتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تو ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جب شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو کوئی ان بہکاووں سے بچانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر سوال کیا، تو ان بہکاووں سے تو سب لوگ سوچیں گے اپنے ذہن میں کہ ہاں ہونا تو چاہیے۔ تو اس کے لیے ثابت تھریانی نے کیا خوب کہا ہے، اب ہم لوگ یہاں پہ ان کی شاعری کو یہاں پہ پڑھیں گے۔ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جان پرور بھی ہو، چھپ کے جب جب، اب دیکھیں یہ ہمارا جو ہے چھپ کے جب جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، یہی ہمارا ٹاپک ہے، اسی سے ہم لوگوں نے جو ہے یہ بات جو ہے ان سے سوال کیا تھا، تو اس کے اوپر زیادہ زور دیں گے، ہر الفاظ کے اوپر زیادہ زور دیں گے اور اس کو دو بار پڑھیں گے۔ چھپ چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، چھپ چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اس طریقے سے۔ اور اب جب ہم لوگ یہ پڑھنے جا رہے ہیں تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو، تو ہم یہاں پہ اپنے امام کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو بے شک ہمیں دل سے ایک خوشی ہوگی کہ ہمارے پاس ہمارا رہبر جو ہے ایک پردے میں ہے۔ تو یہ جو خوشی ہے یہ آپ کی جو الفاظ ہیں، آپ کی جو بات ہے، اس والے سینٹینس کو پڑھنے میں وہ جھلکنی چاہیے، یعنی جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو، تو اس وقت جو ہے آپ مسکرا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں ابھی مسکرا رہی ہوں، آپ لوگ کو دکھ نہیں رہا ہے لیکن تبھی تو میرے جو میں نے پڑھا ہے، کیونکہ جو آپ ایموشن اپنے چہرے پر لائیں گے تو وہی ایموشن پھر آپ کے سینٹینس میں آئے گا۔ اور حدیث میں ہمارا ہے کیا، جب ہمارے اہل بیت کے فضائل ہو تو ہمیں جو ہے خوشی ہونی چاہیے، تو وہ خوشی ہمیں ظاہر کرنی ہے، اور یہی میں نے مصائب کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہم مصائب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جو ہمیں غم ہو رہا ہے، تو وہ غم ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت ٹف ہیں اور ہم نے مصائب پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم رو نہیں سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اس میں اپنے جو بھی آپ کے ایموشنس ہیں ان کو ظاہر کریں گے، تب جو ہے لوگ آپ کے ایموشن سے کنیکٹ کریں گے، تو آپ کی مجلس بہت بہترین ہوگی۔ تو ہمیشہ میں کبھی بھی اپنے ایموشنس کو چھپاتی نہیں، اور میں آپ لوگ سے بھی یہی کہوں گی کہ جہاں پہ آپ لوگ کو دل سے خوشی ہو رہی ہے، اب جب ہم نے کہا ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو، تو جب اس کو پڑھا تو اس کو پڑھتے وقت ایک خوشی ہوئی، تو اس خوشی کو ہم لوگ ظاہر کریں گے، تو اپنے چہرے سے اس کو ظاہر ضرور کریے گا کہ آپ مسکرا کر پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ صلوات بھجوائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے اور یہ بھی، اور جب ہم لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں تو ہمارے جو چہرہ ہے اس کے اوپر شکر کے آثار نظر آنے چاہیے اور خوشی نظر آنی چاہیے۔ تو ہم لوگ اس طریقے سے، اور ہمارا وقت کا امام الحمدللہ موجود ہے، اور ہمارا صرف یہی عقیدہ نہیں ہے کہ جو ہے ہمارا امام موجود ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے نامہ اعمال ہر شب جمعہ امام زمانہ کو بھیجے جاتے ہیں۔ اس امام سے، اس فرش ازا کی برکت سے ہم اس امام سے وعدہ کریں کہ مولا اس شب جمعہ جو میرے نام اعمال آپ کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ ان کو دیکھ کر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی۔ ٹھیک عزیزان گرامی، آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ ہمارے امام اس دنیا میں 2 مرتبہ عجیب شان سے آئیں گے۔ اب تو امام آ چکے ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تھی تب کا منظر بڑا دلکش تھا، اور جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور کریں گے، اب ظہور ایک بہت بڑا ہے تو اس کو ہم لوگ کھینچیں گے، تھوڑا سا زور دیں گے، انشاءاللہ ظہور کریں گے، تب بھی اس شان سے آئیں گے کہ ایک دلکش ماحول ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ دونوں منظر پیش کرنا چاہتی ہوں۔
ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اپنے منظر جو ہے وہ پیش کریں گے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی واقعے کو کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں. تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون ایک روز گھر آئیں. تھوڑا سا کہانی کے لہجے میں اسے پڑھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا اسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ والا جب بھی ہم رکتے ہیں تو اسے کھینچا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے. آئی ہوئی تھی تو امام نے ان سے کہا, اے پھوپھی آج گھر میں رہیے گا, آج ولادت ہونے والی ہے. تو انہوں نے پوچھا, یعنی کہ ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ کس بیوی سے, کیونکہ اب جو ہے جب آپ نے جواب دیا کہ جناب نرجس خاتون سے, تو انہوں نے کہا کہ پر ان میں تو کوئی حمل کے آثار نہیں دکھتے. یعنی کہ جس وقت جناب نرجس جو ہے حاملہ تھی تو ان کے کوئی بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے. یہ امام کا معجزہ ہے, کیونکہ امام کے اتنے زیادہ دشمن تھے کہ اس وقت حمل کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے. تو امام نے کہا کہ نرجس کی مثال مادر موسیٰ کی طرح ہے. یہاں پہ مادر موسیٰ کو ہم لوگ کھینچیں گے کیونکہ یہ ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امام نے کہا نرجس کی مثال مادر موسیٰ کی طرح ہے کہ ان کا حمل بھی بر وقت ہی ظاہر ہوگا. یعنی جس وقت ولادت ہونے والی ہوگی, بر وقت اسے کہتے ہیں جس وقت ولادت ہونے والی ہوگی. امام کی پھوپھی, اس کے بعد پھر رات کا ہے کہ امام کی پھوپھی نماز شب کے لیے اٹھی اور بی بی نرجس بھی نماز شب کے لیے اٹھی تھی. تو ان کی پھوپھی کو خیال آیا کہ نرجس کے ابھی تک تو کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے. تو امام, کیونکہ بھائی امام کو سب معلوم رہتا ہے, تو امام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ جلدی نہ کریں پھوپھی, وقت ظہور حجت خدا بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فوراً حجرے نرجس میں جانے لگی. راستے میں ہی بی بی نرجس ملی تو بی بی کی حالت متغیر تھی, جسم کانپ رہا تھا. تھوڑا سا شوق ہو کے اور پریشانی والا جو ہے ہم لوگ دکھائیں گے کہ میں نے جیسے ہی یہ حالت دیکھی تو فوراً سورہ احد, سورہ قدر اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا. تو اب یہاں پہ دیکھیے امام کا کتنا بہترین جو ہے یہاں پہ فضائل ہے. تو جیسے ہی میں نے دم کیا, میں نے کیا سنا کہ شکم نرجس سے بچے کی آواز آ رہی ہے, جو بھی میں کچھ پڑھتی تھی بچہ بھی وہی پڑھتا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچانک سے انہوں نے کیا دیکھا کہ اچانک سے تمام حجرہ, تو اس کو کھینچیں گے, پھر اچانک سے تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سجدے میں ہے, تو میں نے اسے اٹھایا. اور اس کے بعد امام کے حجرے سے فوراً اس کی آواز, فوراً اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے حجرے سے آواز آتی ہے, پھوپھی میرے شہزادے کو لائیے. پھر میں لے کر گئی تو انہوں نے بچے کو لینے کے بعد اپنی زبان اس بچے کے منہ میں دی اور فرمایا کہ اے میرے فرزند, حکم خدا سے بات کرو. پھر اس کے بعد بچے نے اتنا سننا تھا. یہ تمام چیزیں ہماری بہت امپورٹنٹ ہیں, تو ان کو ہر ایک الفاظ کے اوپر ہم لوگ بہت توجہ سے کہیں گے. بچے نے اتنا سننا تھا کہ سورہ قصاص جو کہ 28واں سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنا شروع کر دیا, جس کا ترجمہ یہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں, پھر امام نے کہا پھوپھی اسے اس کی ماں کے پاس لے جائیے تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈک پا سکیں. اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں ماں کے پاس لے گئی. پھر ماں کے پاس لے گئی. پھر بعد میں جو ہے کچھ دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس جو ہے امام زمانہ ہے وہ ہے. تو اس کے بعد کا یہ منظر ہے. بعد میں نے دیکھا کہ کچھ چمکدار تاروں نے گھر کو گھیر لیا ہے اور بچے کو اپنے ساتھ لے گئے. پھر جب آپ نے امام سے پوچھا کہ یہ تارے کون تھے, تو آپ نے جواب دیا جن چمکدار تاروں نے گھر کو گھیرا تھا وہ جناب جبرائیل اور فرشتے رحمت تھے, جو کہ ان کو لے گئے تھے پرورش کے لیے. اور اس کے بعد تیسرا یہاں پہ ایک اور فضائل ہے امام کا بہت بہترین, کہ آپ کے داہنے بازو پر آیت لکھی ہوئی تھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 لکھی ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا, کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے. یہاں پر امام کے جو ہے ولادت کے فضائل جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور یہ ہمارے امام کے ظہور کے وقت کے جو ہے فضائل ہیں. عزیزان گرامی, میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں آپ کے سامنے وہ منظر پیش کروں کہ جب وہ باطل کو مٹانے والا آئے گا انشاءاللہ, تو کنیز سیدہ سلام اللہ علیہا جب وہ آئے گا جو باطل کو فنا کرنے والا ہے, یعنی جب امام آئیں گے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کا ظہور روز عاشورہ ہوگا, اور اس دن روز جمعہ ہوگا, اور عصر کے وقت امام ظہور کریں گے, مکے سے ظہور کریں گے, اور فوراً 313 خاص جو امام کے ہوں گے, وہ پوری دنیا سے 313 خاص جو امام کے ہوں گے, وہ فوراً ان کے لیے زمین جو ہے وہ سکڑ جائے گی. اور اس میں خواتین کو بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 50 خواتین جو ہے ان کے 313 میں خاص میں جو ہے شامل ہوں گی, ان کے لیے زمین سکڑ جائے گی, اور وہ فوراً امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے مکے پہنچ جائیں گے. تو عزیزان گرامی, امام جو ہے ظہور مکے سے کریں گے, عصر کے وقت کریں گے. تو اب جب امام آئیں گے
تو یہاں پہ اب ہم لوگ اس طریقے سے تھوڑا سا امام کی فضائل بیان کرنے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ تھوڑا سا اس طریقے سے کہیں گے. ان کے یہاں پہ کچھ لقب جو ہے میں نے یہاں پہ لکھ رکھے، تو وہ یہاں پہ ہم لوگ ان کا استعمال کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کون آئے گا عزیزان گرامی؟ کون آئے گا؟ وہ حضرت بقیت اللہ اعظم، ولی عصر، وارث انبیاء، نور چشمے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اب سنیے کہ مکے سے کس طریقے سے آئیں گے، کہ جب وہ آئیں گے تو سر پر امامہ رسول خدا، ابائے رسول جو انہوں نے امام علی علیہ السلام کو دی تھی، قبائے آدم، عقیق سلیمان، عصائے موسیٰ. اور اسی امام کی آنے کی شان میں جو ظاہر سیدھا پوری صاحب ہیں، ان کا ایک بہت ہی بہترین شعر ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے ہیں: نسل خلیلی آل محمد، دل بر نرجس رہبر عیسیٰ. تو یہ نسل خلیلی یعنی خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے لقب تھا، تو وہ ان کی نسل سے ہیں، اور آل محمد ہے. اس کے بعد دل بر نرجس، وہ اپنی ماں کے دل بر ہیں. اور اس کے بعد جو ہے رہبر عیسیٰ، کیونکہ امام زمانہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نماز پڑھائیں گے. زینت عالم یعنی عالم کی دنیا کی زینت ہے. قائم عالم یعنی عالم میں وہ قائم ہے یعنی کہ موجود ہے. ہادی عالم یعنی کہ عالم کے ہادی ہیں. اور ہادی عقبہ، عقبہ کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد کا جو انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، ہادی عقبہ. یعنی کہ امام اس دنیا کے بھی ہادی ہیں، اور مرنے کے بعد جو دنیا ہے اس کے بھی امام ہادی ہیں. نقش نگینہ موہر امامت، تو امام کی جو انگوٹھی ہوتی ہے، ہر امام کی انگوٹھی کے نگینے پر کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نقش تھا. اس کے بعد غیب کا تغرا، تغرا کا یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ لوگ کے لیے معنی لکھ دیا ہے. تغرا کا مطلب ہوتا ہے عربی رسم الخط، خط میں لکھی ہوئی خوبصورت تحریر. تو ان کی جو کے اوپر جو نگینے پہ جو نقش تھا، وہ جو ہے عربی میں ایک بہت ہی بہترین خوبصورت لکھا ہوا جو ہے رسم الخط تھا. اور اس کے بعد جو ان کے بازو پہ ابھی جو ہم لوگوں نے دیکھی آیت تھی، آیہ قرآن، اور یہ قرآن کی وہی والی آیت ہے جو ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی تھی. یہ والی آیت ہے: کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی آیت جو ہے یہاں پہ ہے، اور یہ اس طریقے سے کر کے پڑھیں گے، پھر سلوات بھیجیں گے. اب یہاں پہ ہمارے جو ہے مصائب جو ہے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو مصائب کے لیے سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں کم امپورٹنٹ ہیں ان کو نارمل لہجے میں پڑھیں، اور جو ان کے سخت مصائب ہیں یعنی جو ان کے مصائب ہیں اس وقت ہمارا لہجہ جو ہے وہ بلند ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم لوگ مصائب کو شروع کرتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے وہ دھیمی ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم لوگ یہ کہیں گے کانا ظہوقہ، سلوات پڑھے محمد وآل محمد، تو یہ بلند آواز میں سلوات پڑھے محمد وآل محمد اس طریقے سے کہیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے مصائب جو ہے شروع کریں گے تو اپنی آواز کو ایک دم، ہمارا جو لہجہ ہے وہ بھی بہت سلو ہو جائے گا، اور ہماری آواز میں درد محسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگ کہیں گے. اور عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جب امام آئیں گے تو اپنے ہاتھوں میں کرتہ امام حسین علیہ السلام لیے ہوں گے، اور سیدھے کربلا جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس ایک ننھی سی قبر میں سے ایک ننھا سا لاشا نکال کر سوال کریں گے. سخت مصائب ہے، تو اس وقت ہمارا جو ہے لہجہ تھوڑا سا بلند ہو جائے گا. سوال کریں گے کہ بتاؤ آخر اس بچے کی کیا خطا تھی؟ ہاں عزیزو، یہ وہی 6 ماہ کا شہید ہے جو وقت رخصت بی بی سورا کی گود سے نہیں آ رہا تھا. اتنی محبت تھی بھائی بہن میں کہ ماں لینے آئی علی اصغر بیٹا آؤ چلو، مگر جناب علی اصغر نہیں آئے. جناب علی اکبر آگے بڑھے، بھائی آؤ میرے ساتھ چلو، مگر بچہ نہ آیا. بی بی سکینہ آگے بڑھی، بھیا علی اصغر ہمارے ساتھ چلو، مگر جناب علی اصغر راضی نہ ہوئے. بس ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا علی اصغر میری آغوش میں آؤ، مگر بچے نے حرکت نہ کی. تب امام حسین نے بچے کے کانوں میں کچھ کہا، بس مولا کا ختم کرنا تھا کہ علی اصغر مسکرا کر بابا کی گود میں آ گئے. ہاں عزیزو، کسی مقام پر اب یہاں پہ ہم لوگ بتانے جا رہے ہیں کہ جب امام نے جو کیا چیز ایسی کہی تھی جناب علی اصغر کے کان میں، تو یہ ایک ان کے سخت مصائب ہیں. تو اس پہ ہمارا لہجہ جو ہے کافی زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس طریقے سے ہاں عزیزو، کسی مقام پر جب کسی نے پوچھا مولا آپ نے علی اصغر تو تیار نہ تھے کسی کے پاس آنے کو، آخر آپ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ خوشی سے آپ کے پاس آئے؟ کہا میں نے جب دیکھا علی اصغر تیار نہ ہے تو میں نے اس کے پاس جا کر اس سے سوال کیا، بیٹا اگر تم یہاں رک جاؤ گے تو کربلا میں شہادت کون دے گا؟ اونچا اٹھا کے پھر ایک دم سے ہم لوگ نیچے جو ہے کریں گے اپنے لہجے کو، کہ میں نے کہا کہ اگر تم یہاں رک جاؤ گے تو کربلا میں شہادت کون دے گا؟
بس اتنا سننا تھا کہ اصغر اب بہت بلندی سے بہت نیچے لے کر آتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنے مصائب کو تھوڑی سی روانی اس میں لے آتے ہیں۔ بس اتنا ہی سنتے ہی اصغر خوشی سے میرے پاس آ گیا، پھر اس کے بعد یہاں پہ آ گیا ہاں عزیزوں سے اپنا لہجہ نارمل لہجہ لے آئیں، کیونکہ اب ہاں عزیزوں تو ہمارا کوئی مصائب ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارا لہجہ نارمل ہو جائے گا۔ ہاں عزیزوں، جہاں سب تیاری کر رہے تھے جانے کی، وہیں پر ایک دکھیا آس لگائے ہے کہ کاش کوئی مجھے بھی کہے کہ اے صغرا اپنا سامان باندھ دو، ہمارے ساتھ آؤ۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام جب سب کو لے جا رہے تھے تو آخر بی بی صغرا کو کیوں نہیں لے گئے؟ تو روایت میں ہے کہ بی بی صغرا علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے، اور ایک بی بی صغرا علیہ السلام کا بی بی سیدہ کی شبیہ ہونا، امام جانتے تھے کہ بعد قتل میرے ہماری بہنوں بچیوں کے سر سے چادروں کو چھین لیا جائے گا، ان کو شرابیوں کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ عزادار سید الشہداء، بس چند منٹ آپ کے سامنے وہ منظر پیش کرنا چاہتی ہوں جب سب قتل ہو چکے، امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں اور بیویوں سے رخصت ہو بھی چکے، بی بی سکینہ سے بھی رخصت ہو چکے، مگر ایک مرتبہ ایک گھڑ سوار کو خیمے کی طرف آتے ہوئے دیکھا، آپ کو جلال آیا، کہا اے گھڑ سوار وہیں رک جا، حسین ابھی زندہ ہے۔ مگر جب وہ گھڑ سوار پاس آیا تو کہا میں آپ کے لیے مدینے سے خط لے کر آیا ہوں، بس مدینے کا نام سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک مرتبہ خط کو لیا، خط کو دیکھا، نام پڑھا، بابا حسین کے نام، ایک بیمار دکھیا بیٹی کی طرف سے، امام کی آنکھوں میں رخصت کا منظر آیا۔ یہاں پہ ہمارا یہ پورا جو خط جو ہم لوگ یہاں پہ پڑھیں گے تو یہ پورا ہمارا جو ہے اس میں ہمارا جو لہجہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا۔ اب جب خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا بابا مجھے لینے نہیں آئے اور نہ ہی بھیا علی اکبر کو بھیجا، بابا بھیا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے، بابا کیا ان کی شادی مجھے بنا بلائے ہی کر لی، اور بابا چچا عباس کہاں ہیں، ان کو بھی میری ذرا یاد نہیں آئی، کیا ایک لکھنا بھی گوارا نہ ہوا، نہ مجھے پھوپھی زینب نے یاد کیا، اور میرا چھوٹا بھیا علی اصغر وہ تو اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اب آپ سب کہاں ہیں، یا تو خود آئیں یا مجھے بلوائیں، بس خط پڑھنا تھا۔ امام زمین پر گریا کرنے لگے، سب کی لاشوں پر جانے لگے اور جا جا کر کہتے تھے اے علی اکبر، ارے دیکھو بہن نے بلایا ہے، عباس صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے، اسے خط کیوں نہیں لکھا، اور اس کے بعد ایک ننھی سی قبر کے پاس جا کر کہتے ہیں علی اصغر ارے تمہاری بہن تمہیں یاد کر رہی ہے۔ جب یہ بہن بیویوں نے سنے، امام کو خیمے میں بلایا، امام نے جیسے ہی خط صغرا خیمے میں پڑھا، ارے کوہرام بپا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں، جب بہت زیادہ سختی ہو جاتی ہے مصائب میں تو اس وقت جو ہے آپ لوگ اپنے زانوں پر ہاتھ مار سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیر کے اوپر ہاتھ مار سکتے ہیں، تو وہ ایک غم ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے مجلس کو ختم کرنے کا طریقہ اور دعا جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو وہی چیز میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا طریقہ ہمارا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسی ٹائم آپ کو بس اسی لہجے میں پڑھنا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جب ہم لوگوں نے اپنا جو ہے مجلس کو ختم کر دیا تو اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ضرور پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کہیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس کا جو ہے ہمارا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے اے ہمارے پروردگار یہ قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لوگ جو ہے مجلس کے لاسٹ میں جو ہے وہ دعا کرا سکتے ہیں اس طریقے سے اے پروردگار عالم، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اقارب میں شمار فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی ویڈیو کی لنک جو ہے میں آپ لوگ کو اسی میں شیئر کیے دے رہی ہوں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں QR کوڈ اور پیٹریون کی لنک موجود ہے، وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔